بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں غور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ 5 گھنٹے کا ٹوپی ڈرامہ تھا جڑا 5 منٹاں مک گیا اور مکاتا گیا کیویں ہویا، یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی سمجھداری نے عمران خان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ یہ دونوں معاملہ جو ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ شہباز گل صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک جو حکم تھا اس کے تحت بھیجا گیا ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں۔ وہ خاتون تھی اور وہاں پر بڑی بحث ہوئی کہ جناب ان کو جسمانی ریمانڈ ان کا کیوں ضروری ہے اور کیوں ضروری نہیں ہے۔ دونوں طرف کے وکلا نے اپنی بحث کی۔ فائنلی سیشن جج جو تھی انہوں نے کہا جی کہ 48 گھنٹے کے لیے ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ اچھا، اب جب وہ حوالے ہو گئی اس کے بعد سر ڈرامے شروع ہو گئے، یعنی یہ حکم آیا اور ڈرامے شروع ہو گئے۔ وہ ڈرامے ایسے شروع ہوئے کہ جناب اچانک پتہ چلا کہ جناب وہ شہباز گل صاحب کی طبیعت بڑی بگڑ گئی بھاجی، اور ان کا جو ہے وہ بی پی وہ نیچے والا 70 اوپر والا 100 ہو گیا ہے، اور جناب ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، اور جناب انہوں کھنگ لگ گئی تو ساہ اکھڑنا شروع ہو گیا ہے۔ جیل کے جو تھے اپنا ڈاکٹر، انہوں نے بڑی تکلیف ہو گئی، بڑی پریشانی کے شکار ہو گئے۔ انہوں نے پولیس کو حکم دیا کہ فوری طور پر ان کو جو DHQ ہے وہاں پر لے کے جایا جائے ہاسپٹل میں، اور وہاں پر جا کے ان کو ایڈمٹ کروایا جائے۔ حالت سنبھل نہیں رہی، بڑے پریشانی کا شکار ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ خبر آ چکی تھی ایکچولی کہ جناب یہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب، انہوں نے جیل حکام سے کہا کہ کچھ کرو پائن، جو دل کردہ یہ کر گزرو، پر شہباز گل جڑا نا انویں تو کڈو اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل کروا دیں۔ تو وہاں سے کہا گیا کہ سر ایسا ممکن نہیں ہے، بڑا پریشر پڑا ان کے اوپر۔ پھر جیل حکام نے ایک ڈاکٹر کو مینیج کیا، جو ظاہر ہے کہ جیل کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اس نے یہ پریشر کے اوپر آ کر یہ ایک رپورٹ بنا دی۔ یہ پریشر کے اوپر آ کر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسی رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ پریشر کے اندر ہی بنائی جاتی ہیں، ورنہ جو حالت اس نے وہاں پر لکھی ہے وہ ایسی حالت نہیں ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے۔ اگر ایسی حالت ہو بھی تو جیل کے اندر ایک ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پر اس قسم کا ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ جناب انہوں نے لکھ دیا۔ اب جناب پنجاب پولیس پہنچ گئی وہاں پر، اور کہ جناب شہباز گل کو ہمارے حوالے کریں اور ہم جناب اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں۔ ڈاکٹر نے لکھ کے دیتا ہے۔ ادھر سے اسلام آباد پولیس پہنچ گئی کہ جناب یہ ساڑھے کو آرڈر ہیں، اور یہ جو آرڈر ہے یہ عدالت کا ہے، اور یہ ہمارے حوالے کریں، ہمارا ملزم ہے، ہم نے جا کے تفتیش کرنی ہے۔ سر تقریباً 5 گھنٹے تک وفاق اور صوبہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے اکھاں چکا پا کھلوتے رہے۔ بڑی ٹینس صورتحال ہوگی، بڑی ٹینس صورتحال ہوگی۔ حالات یہاں تک چلے گئے کہ جناب خبریں یہ چلنی شروع ہو گئی ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، کہ گورنر آج لگے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خبریں جو ہیں یہ جو چلا رہے تھے ذرائع سے یا شدنیاں چھٹ رہے سن، یہ سارے کے سارے PTI کے ٹرولز تھے۔ اچھا، اب وہ حالات اس حد تک جب خراب ہو گئے تو پھر فائنلی رینجرز کو طلب کیا گیا سر، اور رینجرز نے جا کر ان کو ایک آرڈر دیا گیا جو کہ ظاہر ہے جج کا آرڈر تھا، اور جناب اے ساڈا ملزم نہیں دے رہے، اسلام آباد پولیس اتنے کھلوتی ہے، پنجاب پولیس راج کھلوتی ہے، جیل حکام ہماری بات نہیں مان رہے، اسی کس سے جائیے، لہٰذا ہمارا ملزم جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ رینجرز وہاں پر پہنچی سر، اور 5 منٹ ہی لگے، ٹوٹل 5 منٹ لگے، اور شہباز گل کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، جیل حکام کی طبیعت بھی صاف ہو گئی، اور پنجاب جڑی پولیس سی وہ بھی بھائی بالکل سیڈے ہو گئی۔ لہٰذا شہباز گل صاحب پھر فائنلی ان کو ایمبولینس میں ڈال کر جو ہے وہ لے جایا گیا اور اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اچھا، یہ جو سارا ڈرامہ تھا نا سر، یہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہے نا عمران خان صاحب، یہ جب سے یعنی 9 اپریل بلکہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات جب انہیں ڈولی ڈنڈا کر کے آئین کے تحت اقتدار سے الگ کیا گیا نا، تب سے لے کر اب تک پائن انہوں نے ٹیڈی چ وٹ بڑا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے کچھ ہو جائے مینوں پاجی تسی وزیر اعظم پاکستان بنا دیو۔ دیکھیں عمران خان کے جو پرابلم ہے نا وہ بڑے سنگین ہیں، سنگین اس طرح سے ہیں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے جو ہے اپنا کیا اس کو کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس رپورٹ کے بعد برطانیہ کے اندر وہ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہاں پر NCA جو ہے یعنی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے ان کی، انہوں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ عارف نقوی آلریڈی آپ کو پتہ ہے وہاں پر تحویل میں ہے یا نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں۔
اچھا پھر امریکہ یہ نہیں جا سکتے کیونکہ عارف نقوی صاحب ان کے دوست ہیں اور عارف نقوی صاحب نے اتنے بھائن بڑے فراڈ کیتے ہیں، لہٰذا دونوں جگہوں کے اوپر عمران خان صاحب ڈالر لائے بیٹھے نے، ہوں پھنسے نے، اتنے نہیں جا سکتے۔ باقی جو ممالک ہیں وہاں پر بھی عمران خان کی انٹری جو ہے وہ اگر تہاڈا امریکہ خلاف ہے نا سر، یہ میں آپ کو ایک عمومی بات بتانے لگا، امریکہ تہاڈے خلاف ہے تو پھر تم سمجھو کہ ادھی دنیا تہاڈے خلاف ہوئی پئی ہے، اس لیول کے میں بندے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو برطانیہ کے اندر جمائمہ خان صاحبہ ہیں، ویسے تو جمائمہ گولڈ سمتھ اب لکھ لیا انہوں نے، تنگ آ کے عمران خان دی رکھتا ہوں، وہ اور ان کے بچے، یعنی ٹیرین تو ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی نہیں ہے، لیکن اس خاتون کی ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ اس نے اپنی ستیلی بیٹی کو اپنی سگی بیٹی کی طرح رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ان کے اپنے سگے 2 بیٹے ہیں وہ بھی عمران خان منہ نہیں لاندے سر، یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ بات جو ہے وہ جاوید بدر ایک پی ٹی آئی کے بڑے یوتھیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی اور وہ اب دوبارہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے یوتھیاپا ان کا وائرس ختم ہو گیا، تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور وہ ان کے مطابق تو یہ تھا کہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ والد کو اچھے لفظوں میں یاد بھی نہیں کرتا، وہ فون بھی نہیں سنتے، فون کرتے بھی نہیں ہیں، تو یہ حالت ہے عمران خان کی، پائن پھر وہ کتنے جاندہ، لہٰذا وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ اب پاکستان میں رہنے کے ان کے پاس 2 جگہ ہیں صرف اس وقت، ایک جگہ تو یہ ہے کہ وہ بنی گالہ میں رہیں اور دوسری جگہ ہے سر جیل۔ اچھا اب جیل سے جانے سے بچنے کے لیے اور بنی گالہ میں ہی حال مقیم رہنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اتنا پولیٹیکل انریسٹ پیدا کر دیں کہ جدا صاحب کوئی نہیں، اور ایتھے ایک عذاب مسلط ہو جائے ہر پاسے، جناب انج لگے کہ جناب جڑا نا بس عمران نہیں ہوئے گا تو ملک ڈوب جائے گا، یہ وہ چاہتے ہیں حالات پیدا ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے کئی ڈرامے کیے ہیں سر، میں آپ کو مطلب ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں کہ بتانے کی کوشش کروں کہ وہ کیا ڈرامے انہوں نے کیے ہیں۔ ایک نمبر پہ تو انہوں نے یہ کیا کہ 25 مئی کو بڑا ظلم ہو گیا سر، 25 مئی 9/11 تھا جی، مار لیے، اس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، 25 مئی کے مجرموں کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب وفاق اور پنجاب دونوں جگہوں سے حملہ آور ہو رہے تھے باقاعدہ طور پر، وفاق نہیں، خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے وفاق کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اچھا اب اس کو روکنے کے لیے دفعہ 44 کا نفاذ کیا گیا، یہ ایک قانونی دفعہ ہے، یہ کوئی مارشل لائی دفعہ نہیں ہے، یہ ایک قانونی دفعہ ہے، اور اس کے تحت 4 یا 4 سے زیادہ افراد جہاں پر جمع ہو ان کو پکڑا جا سکتا ہے، ان کو حراست میں پولیس لے سکتی ہے۔ یہ سر اس وقت کی حکومت نے آرڈر جاری کیے، نتیجتاً یہ تھا کہ ان کا یہاں پر جلوس روک دیا گیا، جو لوگ نکلے ان کو روکا گیا، یاسمین راشد صاحبہ ان میں سب سے زیادہ دلیر نکلی، اور وہ بار بار آ کے نا حملہ آور ہوتی تھیں پولیس والوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے اس خاتون کا اپنا ایک پولیٹیکل جو بھی نظریہ سوچ ہے اس کے مطابق وہ ایکٹ کر رہی تھی، مقدمات درج ہو گئے، اور جو ظلم ہوا تھا وہ پولیس والوں کے ساتھ ہوا تھا سر، اس لیے کہ جو گرفتاریاں کرنے کے لیے گھروں میں چھاپے مارے گئے تھے اور وہ باقاعدہ آرڈرز کے ساتھ مارے گئے تھے، اور وہ آرڈرز جو ہیں وارنٹ گرفتاری وہ باقاعدہ حاصل کر کے مارے گئے تھے، وہ سر ایک پولیس والا جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا، اور یوتھیا باپ بیٹے تھے انہوں نے اس کو گولی مار دی تھی۔ اچھا پھر اس کے علاوہ جہاں جہاں پولیس والے نظر آئے انہوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں سے تو وہ نہیں جا سکے، لیکن کے پی کے سے وہ وہاں پر پہنچ گئے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جناب وہ آنا چاہتے ہیں H9 پارک میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کرن دو، گل ختم ہو گئی بس۔ بڑے سخت آرڈر کیے تھے انہوں نے، اور بڑے سخت ریمارکس تھے معزز جج صاحبان کے۔ ظاہر ہے رانا ثناء اللہ کی قیادت میں جو بھی وہاں پر ٹیم گئی ہوئی تھی، ان کے کہنے کے اوپر، ان کی ہدایت کے اوپر انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے پاجی کر لو، پولیس پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے اسلام آباد کو جلتے دیکھا، باقاعدہ اگاں لگی ہیں ویکھیاں اسی اتھے، یہ حال وہاں سے آنے والوں نے کیا تھا۔ جیو ٹی وی کے اوپر حملے ہوئے، بہت ساری ایسی جگہوں کے اوپر انہوں نے حملے کیے، خوب ادھم مچایا، لیکن عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی کہ رینجرز جو ہے اب وہ آ گئی ہے، لہٰذا پائن کام خراب ہے، تو پھر انہوں نے اپنا جو دھرنا تھا اس کو کال آف کیا اور سویرے 11 بجے پاجی گھروں گھر ہی چلے گئے۔ اب اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی بہت ظلم ہو گیا اور جناب ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عطا اللہ تارڑ جو رانا مشہود ہے، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ان کے ملک احمد صاحب ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے مارنے شروع کیے، یعنی 2 کے گھروں پر تو مارے بلکہ 3 کے گھروں پہ مارے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف نہیں جا سکے کیونکہ وہ گئے ہوئے تھے اپنا سعودی عرب۔ تو یہ صورتحال انہوں نے بنائی کہ کچھ ہو جائے پائن،
احتیاط ڈو اور ڈائی دے بنا دے پڑ کے۔ اچھا، اب اس صورتحال کو روکنے کے لیے کچھ سمجھدار آدمی چاہیے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کافی سمجھدار آدمی ہیں، لیکن اقتدار جو ہوتا ہے نا سر، وہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے۔ پاکستان کے اندر اقتدار ہوتا ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں مکمل طور پہ عمران خان کی ایک اکھ دے اشارے دے وزیر اعلیٰ بنے نے۔ دوجے پاسے انہوں دی کھڑکی کھلدی نہیں پئی، ادھر بڑی کوشش کی گئی لیکن کھڑکی اس پاسے کھلی کوئی نہیں، لہذا پرویز الہی کے پاس اس وقت سوائے اس کے کہ وہ عمران خان کی ہر جائز ناجائز بات کو مانے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ صورتحال پیدا کر کے عمران خان حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حاصل وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے کوئی ایسا ایک غلط قدم اٹھائے۔ مثال کے طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ پھر بہترین جواز ہوگا پنجاب میں گورنر راج لگانے کا۔ وہ بات تو جذباتی ہو کے کہہ گئے، اور گورنر راج اگر لگ جائے تو میں یہ کہہ چکا کہ گورنر راج وہ جا نہیں ہوئے گا جو جا حمزہ شہباز وزیر اللہ پنجاب بیٹھا سی۔ گورنر راج پھر گورنر راج والا ہوئے گا پائن، پھر نواب آف کالا باغ تو یاد آئے گا، اس قسم کا گورنر راج لگے گا۔ لیکن گورنر راج لگانے کے نتیجے میں جو پھر نون لیگ کو نقصان ہوگا، اور عمران خان کے جو پہلے ہی موقف جو ہو جائے ان مزید ہوا لبے گی اور وہ آگ مزید بھڑکے گی، اور جس کے نتیجے میں عمران خان زیادہ ہمدردیاں حاصل کریں گے۔ اب اس آگ کے اوپر جڑا جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے وہ مہنگائی کر رہی ہے اور پٹرول کی قیمتیں کر رہیں گی، لہٰذا عمران خان تے پائن کے تو پھڑے نہیں جائے گا، بہت زیادہ تتا ہو جائے گا۔ اس لیے عمران خان چاہ رہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو۔ کل ایگزیکٹ ایسا ہی ایک سین بنانے کی کوشش کی گئی کہ پنجاب کی فورسز اور اسلام آباد کی فورسز آئی بال ٹو آئی بال آ گئی۔ یہ ایک عجیب صورتحال تھی پاکستان کے اندر کہ جناب صوبہ جو ہے وہ وفاق سے بغاوت کے اور عدالتی احکامات کو ماننے سے انکاری ہے۔ یہاں پر پھر ظاہر ہے کہ جو حرکت میں آتے ہوتے ہیں وہ حرکت میں آئے۔ یہ جو رینجرز ہوتی ہیں نا سر، یہ بے شک وزارت داخلہ کے انڈر ہوتی ہے، لیکن پائے نے جنہوں دی ہوندی رینجر انہوں دی ہوندی۔ کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ رینجر جو ہوتی ہے وہ صرف وزیر داخلہ کے انڈر ہی ہوتی ہے۔ رینجر والے کون ہوتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے۔ لہٰذا وہ جب رینجر آ گئی تو اس کے بعد پھر عمران خان کو احساس ہوا کہ نہیں پائیں تے گدڑ کٹ بجنی ہے، لہٰذا پھر وہ جو پنجاب حکومت تھی وہ پیچھے ہٹ گئی اور شہباز گل صاحب اس طرح اسلام آباد پولیس کے حوالے ہو گئے۔ اچھا، اب جب شہباز گل صاحب اسلام آباد پولیس کے حوالے ہو گئے تو وہ سر پھر کہنے والے کہہ رہے ہیں، اب یہ مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے جھوٹ ہے گوسپ ہے کیا ہے، کہ اتنے پائن پھر خبر جڑی ہے نا رینجر دے آن دی وہ باقاعدہ بجلی بن کے ڈگی بنی گالا کے اندر، اور پھر وہاں پر جو جادو منتر ٹونے وہ کیا کہتے ہیں موکل اور برائلر جلانے کی جو ہے نا واقعات، ان میں بڑی شدت پیدا ہو گئی، اور جھینگا لالا ہم دے گانے جڑے نے وہ اللہ جلا کے ارد گرد تیز ہو گئے۔ یہ مذاق کی بات ہے، لیکن بہرحال چونکہ عمران خان نے مخالفین کو بہت زیادہ دیوار سے لگایا اور بہت زیادہ ان کی زندگی کو تنگ کیا، لہٰذا پھر دوسرے بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا وہاں پر کیا ہوا، مگر یہ بات تو طے ہے نا کہ وہاں پہ برائلر کا گوشت جلایا جاتا تھا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے کہا تھا جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے کہ آپ چیک کروا لیں، وہاں پر باقاعدہ طور پر جو ہے برائلر کا گوشت جلایا جاتا ہے، منو گوشت انہوں نے کہا تھا جلایا جاتا ہے۔ اچھا، اب جو میں نے آپ سے یہ کہا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی سمجھداری کام کر گئی۔ دیکھیں، آج سے کچھ عرصہ سے مراد یہ کہ 4-5 روز پہلے سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ لنڈن میں کچھ مقتدر ہستیوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آشیرواد کے ساتھ کچھ اہم ترین لوگوں نے میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر ظاہر ہے پاکستان کا مستقبل، سیاسی مستقبل کس طرح کا ہونا چاہیے اس پر بات چیت کی گئی۔ اچھا، اب اس میں کہا گیا، بتایا گیا کہ جی غداری دیکھو عمران خان سی غداری پھڑ لے، دیکھو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شہباز گل جڑا نا وہ عمران دے کہنے کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ جناب یہ پوری میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں شہباز گل اور فواد چودھری کے نام یہ قرعہ نکلا کہ وہ یہ بات آگے بڑھائیں گے، رینکس اینڈ فائل کے درمیان جو ہے باقاعدہ طور پر ایک بغاوت کا عنصر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ جو معاملہ نا وہ بڑا سیریس ہو گیا ہے، تو اس پر تھوڑا سا مزید کام کریں گے تو عمران خان دے پائن بغاوت ہی اندر ہے گا جی، یہ بات انہیں بتائی گئی۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ سر بغاوت اللہ چورن میرے گے نہ بیچو، مہربانی کریں، یہ آپ جانیں
اور آپ کا کام جانے، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے اپنا معاملہ، یہ اس کو جو قانونی طریقہ اسی سے جو ہے وہ مطلب نپٹا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف کی جانب سے اس ایشو کے اوپر کوئی اتنے زیادہ یعنی میاں صاحب کا تو ایک بھی بیان نہیں آیا، ان کی صاحبزادی کا ایک آدھا ٹویٹ ہے، باقی جو ہیں وہ حکومتی وزیر ہیں جڑے وقفے کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ عمران خان کی جانب سے بہت زیادہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کے لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ چڑھائی کی جاتی ہے نون لیگ کے اوپر، تو پھر جواباً جو ہے کبھی خواجہ صاحب آ جاتے ہیں، کبھی اطالعہ تارڑ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ آ کے ان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو بغاوت والا ایلیمنٹ ہے نا، اس کے ساتھ میاں صاحب جو ہے نا وہ کبوتے راضی نہیں گئے، وہ عمران خان کو نااہل کروانے پر راضی ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جناب عمران خان بغاوت میں اندر جائے، کیونکہ ماضی کے اندر بغاوت کے کیس میں جتنے بھی لوگ اندر گئے ہیں سر، سیاسی لوگوں کی بات کرو سر، وہ بعد میں ہیرو بن کے نکلے ہیں، یا اگر نہیں نکلے تو ان کو تاریخ نے ہیرو کے طور پہ یاد رکھا ہے۔ تو میاں نواز شریف تو نہیں چاہے گا نا کہ میرا دشمن جڑا وہ ہیرو طور پہ بنے، پاویں تاریخ ہی بنے۔ لہٰذا میاں صاحب جو ہے انہوں نے یہ سمجھداری دکھائی، اور یہی بات میاں صاحب نے یہاں بھی کنوے کی ہوئی تھی کہ جنی مرضی کل پا لوے بھائی ہے، گورنر راج والے پاسے نہیں جانا، اور بغاوت والے چورن تے بہتی کوئی اگ لان دی لوڑ کوئی نہیں، چپ کر کے بیٹھے ادارے اپنے کام کریں، بس ٹھیک ہے۔ ایک پولیٹیکل نیریٹو اپنا ہے وہ آپ دیں، لیکن عمران خان کی پچ پہ جا کے نہیں کھیلنا ہم نے اپنی پچ پہ کھیلنا ہے، نہ ہی ہم نے ان مقتدر ہستیوں کی پچ پہ جا کے کھیلنا ہے جو ہمیں یہ بغاوت کا چورن بیچ رہی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی سمجھداری نے پنجاب کو اور جو وفاق ہے اور پوری اوورال جمہوریت کو، جو عمران خان ان کے خلاف سازش کر رہے تھے، اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ گورنر راج اگر لگ جائے نا سر، میں آپ سے عرض کروں تو یہ پہلے ماضی میں لگا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنر راج لگایا تھا، یہ سلمان تحصیل صاحب گورنر بنے تھے، 1 مہینے کا گورنر راج سی، تو اس تو بعد پیپلز پارٹی پنجاب جو فارغ ہوئی پائے بڑی، آج تک پیپلز پارٹی پنجاب میں پھر دوبارہ یعنی 1 درجن بھی سیٹاں نہیں لے سکی، 1 درجن سیٹاں نہیں آ سکیاں، جبکہ جب انہوں نے گورنر راج نہیں لگایا تھا اس وقت ان کی 108 نشستیں تھیں پنجاب اسمبلی کے اندر۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا گورنر راج ایک آئینی آپشن ضرور ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا جاتا، ڈیموکریٹک لوگ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے بچا جائے، اور اس سے بچنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جو ایک ایڈوائس آئی ہوئی تھی اس پر عمل کیا کہ ٹھنڈے ٹھار رہو پائیں، غصہ نہیں کرنا، ایکٹ کرو ٹھنڈا، لیکن شو یہ کرو کہ آپ تسی بڑے غصے چاہیے ہو، حالانکہ آپ نے غصے میں آنا نہیں عملی طور پر۔ یہی وہ سمجھداری تھی جس کے نتیجے میں پنجاب جو ہے وہ گورنر راج سے محفوظ ہو گیا اور عمران خان کی سازش ہو گئی پائے ناکام۔ اچھا، اب عمران خان کے پاس مزید آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، سیاست کسی جگہ پہ جا کے ختم نہیں ہوتی، یہ زندگی کی طرح ہوتی ہے، بلکہ انسان مر بھی جائے تو سیاست چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جو سیاست ہے یہ ختم نہیں ہوئی عمران خان کی، یہ آگے چلے گی، آگے بڑھے گی۔ وہ مختلف قسم کے مزید حربے استعمال کریں گے کہ کسی طرح جوش دوایا جائے، اتنے بیٹھی حکومت نوں، اور کوئی اس طرح کا قدم ہو چکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک میاں صاحب کی، بڑے میاں صاحب کی ہدایت پر چھوٹے میاں صاحب یا ان کی کابینہ کے لوگ عمل کرتے رہتے ہیں، تب تک تو چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گی۔ اور کیونکہ اس طرح کی حرکتیں کر کے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مقتدر حلقوں کے اور عوام جو جمہوریت پسند عوام ہے نا ان کی نظر میں مزید اپنے آپ کو گرا رہے ہیں۔ یہ جو ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں آنیاں جانیاں، یا میں جلا کے راکھ کر دوں گا ورگی فلمیں جڑی ہوندیاں نا، یہ چند دنوں دی ہوندیاں نے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو کھڑکی توڑ 1-2 ہی ہفتے چلتے ہیں، اس تو بعد پائیں فلم بھول جاتا ہے لوکی، ٹھیک ہے۔ پھر جو فلمیں یاد رہتی ہیں نا سر، یا جو چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں وہ رہتی ہیں جو واقعی جس میں کوئی سبسٹنس ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی مواد ہوتا ہے، جن میں کی جانے والی اداکاری اور ہدایت کاری بڑی اچھی ہوتی ہے۔ عمران خان تو نہ بیچارہ ہدایت کار اچھا ہے نہ اداکار اچھا ہے، ایک ماٹھا جا اداکار ہے، تو اس کی اداکاری کے دن جو مجھے لگتا ہے، سیاسی اداکاری کی بات کروں، وہ ابھی ہیں تو صحیح مگر تھوڑے ہیں، میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ مستقبل میں پھر مزید کوئی نہ کوئی ایسا ایک ٹوپی ڈرامہ کریں گے کہ جس کے نتیجے میں ایسے لگے گا کہ لو جی جی اب گیا۔ لیکن دیکھتے ہیں اب وہ جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، وہ کتنا ٹھنڈے ٹھار طریقے نہ کھیڑ دینے یا کتنا غصے میں آتے ہیں۔
کیونکہ حکومت نے جو کام کرنا نا اس کا اثر زیادہ نہ ہے، اپوزیشن نے جو کام کرنا ہے وہ اثر تے اخبار دی سرخی یا ٹی وی دے ٹکر تے رہنا، اس تو بہت نہیں بدنا۔ میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔